بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک غیر معمولی ویڈیو ہے۔ مدینہ میں غیر مسلموں کا داخلہ اور سعودی عرب کا کردار، اس کے بارے میں غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ہیں جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، روشن مستقبل دہلی سے۔ انہوں نے اس پر ایک تحریر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: 10 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ بی جے پی جیسی فرقہ پرست پارٹی کا کوئی لیڈر مسلمانوں کے مقدس ترین جگہ مدینہ منورہ تک جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو کبھی نہ ہوا ہو کبھی کبھی وہی ہو جاتا ہے۔ کچھ روز قبل یہ حادثہ بھی رونما ہوا کہ دیار رسول کے ٹھیک سامنے سعودی حکام نے بی جے پی کی فائر برانڈ لیڈر اور بھارت کی یونین منسٹر مسز اسمرتی ایرانی اور جونیئر وزیر وی مرلی دھرن کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ مسجد نبوی، مسجد قباء اور جبل احد کا دورہ کرایا گیا۔ مسجد قباء میں مسز ایرانی کو آب زمزم بھی پیش کیا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وزٹ کے پیچھے وزیر صاحب کی اپنی ذاتی خواہش تھی یا سعودی حکام کی خود کو لبرل دکھانے کی ایک اور کوشش۔ بہرحال اس واقعے سے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تماشا مکہ مکرمہ میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سعودی پالیسی میں بدلاؤ کیوں؟ یوں تو فقہی اعتبار سے حرم مدینہ میں غیر مسلم کے داخل ہونے پر مختلف نظریات ہیں، لیکن ائمہ و فقہا کے نظریات مخصوص پس منظر اور ضروریات کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن اس پہلو کو اس زاویہ سے دیکھا جانا اہم ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب مدینہ مرکز اسلام بن گیا تو یہاں پر کسی بھی مشرک کو جانے کی اجازت تاریخ کے کسی بھی موڑ پر نہیں دی گئی۔ ولید بن عبد الملک متوفی 715 کے زمانے میں تعمیری کام کے لیے کچھ عیسائی کاریگروں کا مدینہ میں آنا بغرض ضرورت تھا، مگر یہاں یہ خیال رہے کہ عیسائی ظاہراً اہل کتاب ہیں، مشرک نہیں۔ بعض خلفاء کے دربار میں غیر مسلم سفیروں کی آمد بھی حالیہ عمل کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ عہد خلافت میں مدینہ ہی مرکز حکومت تھا، اس لیے حکومتی امور اور دیگر حکومتی نمائندوں سے ملاقات وغیرہ سے اپنے عمل کو جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ کیونکہ سعودی عرب کا دارالحکومت مدینہ نہیں، ریاض اور اقتصادی راجدھانی جدہ ہے، اس لیے سعودی حکام غیر ملکی وفود سے ملاقات یا تجارتی سیاسی معاہدات معمولات ریاض جدہ ہی میں کرتے رہے ہیں۔ اب اچانک حج معاہدے کے نام پر اس وفد کو مدینہ لانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ حجاز مقدس پر آل سعود کا مکمل اور مضبوط قبضہ 1926 میں ہوا۔ 1927 میں برطانوی حکومت نے آل سعود کی حکومت کو منظوری دے دی۔ تب سے لے کر حالیہ دورے سے پہلے تک سعودی حکمرانوں نے بھی حرم مکہ کی طرح حرم مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ اپنی اس پالیسی کے تحت حدود حرم پر باضابطہ اعلانیہ بورڈ لگائے جاتے رہے، جس میں حرم مدینہ کے راستوں پر للمسلمین فقط اونلی مسلم کے بورڈ لگائے گئے اور غیر مسلموں کو دوسری جانب ذاتی روٹ کرنے کے لیے غیر المسلمین کے سائن بورڈ آویزاں کیے جاتے تھے۔ اب 98 سال کے طویل وقفے کے بعد اچانک ہی مدینۃ الرسول میں غیر مسلم وفد کو عزت و احترام کے ساتھ بلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی نوٹ کیے جانے کے لائق ہے کہ جس وفد کو بصد اعزاز مسجد نبوی تک لایا گیا، اس وفد کے نمائندگان ارکان یعنی ایک سے زیادہ خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جسے اسلام میں شرک مانا جاتا ہے، اور سعودی سلفی اس قدر شرک بیزار بنتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا بھی ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس قدر شرک بیزاری کے باوجود اہل شرک سے اتنی محبت کیوں اور کس لیے؟ اپنی ہی پالیسی میں اس قدر تضاد اور ایسا بدلاؤ آخر کیوں اور کس مقصد کے تحت کیا گیا؟ اگر یہ بدلاؤ
مذہبی نقطہ نگاہ سے کیا گیا ہے تو سعودی سلفی وہابی علماء اس بات کا تفصیلی بیان کریں جس کی بنیاد پر آل سعود نے اپنے 98 سالہ پالیسی میں تبدیلی کی ہے، اور وہ وجوہات بھی بیان کرے جن کی بنیاد پر یہ پالیسی بدلی گئی ہے۔ کیا یہ پالیسی فقہی نظریے سے ہوئی ہے؟ بھارتی وفد کے دورہ ہند کے بعد جب سعودی حکام اور سلفی علماء پر اعتراضات شروع ہوئے تو بعض لوگ ملک کی عصبیت کے تحت فقہی ابحاث چھیڑ کر سعودی حکمرانوں کو درست ٹھہرانے کی بے جا کوشش کر رہے ہیں۔ ان جذباتی لوگوں کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل و دماغ سے سارے حالات کا معروضی تجزیہ کریں، اور جب دل و دماغ انصاف پر آمادہ ہو جائے تو خود سے یہ سوال کریں، اگر حالیہ تبدیلی فقہی نظریے کے تحت کی گئی ہے تو اب تک جو پابندی لگی ہوئی تھی وہ کس فقہی ضابطے کی بنیاد پر تھی اور اسے کن دلائل کی بنیاد پر بدلا گیا؟ اب تک اس پابندی کے نام پر جو تشدد روا رکھا گیا، حالیہ تبدیلی کے بعد اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسمرتی ایرانی نے ننگے سر مسجد نبوی اور مسجد قباء میں وزٹ کیا، جبکہ یہی اسمرتی ایرانی سکھوں کے گولڈن ٹیمپل میں اپنا سر ڈھانک کر گئی تھی۔ کیا سعودی حکام اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک غیر مسلم خاتون کو سر ڈھانکنے کی تاکید تک نہیں کر سکتے؟ اگر سیاسی انتظامی امور کی بنیاد پر یہ دورہ ضروری تھا تب بھی خاص حرم مدینہ میں ایک غیر مسلم اور نامحرم عورت سے ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بغیر ہاتھ ملائے معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا؟ اس عمل کی شرعی دلیل کیا ہے؟ آج جس طرح حرم مدینہ میں غیر مسلموں کے داخل ہونے پر جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں، کیا انہی فتووں کی بنیاد پر غیر مسلموں کو مدینہ شہر میں تجارت کے لیے مستقل بسایا بھی جا سکتا ہے؟ ایسی صورت جب وہ یہاں رہیں گے تو اپنے مذہبی عبادات اور رسومات بھی ضرور کریں گے۔ اس صورت میں مدینہ جیسے مرکز اسلام میں کفری اعمال کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حامیان آل سعود اچھی طرح یاد رکھیں، بی جے پی محض ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریاتی تنظیم ہے۔ مسلمانوں کے متعلق اس کے نظریات ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ یہی وہ پارٹی ہے جس کے کئی نیتاؤں نے سرعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں شدید ترین گستاخیاں کی، لیکن اس پارٹی نے انہیں مسلسل ترقی دی۔ تلنگانہ کا راجہ سکھ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، جس نے اعلانیہ توہین رسالت کی لیکن بی جے پی نے اسے اسمبلی انتخاب میں ٹکٹ دیا اور ممبر اسمبلی بنایا۔ اسی پارٹی کے ایک لیڈر نے چند دن پہلے پارلیمنٹ میں ایک مسلم رکن پارلیمنٹ کو مذہبی تعصب میں جیسی گالیاں دی وہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اسی پارٹی کے کرناٹک سے آنے والے لیڈر کے اشروپا نے عوامی جلسے میں شاہی مسجد گیان واپی اور شاہی عیدگاہ متھرا کو شہید کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسی پارٹی کے وابستگان مکہ مکرمہ کو نکیشور مندر اور حجر اسود کو شلنگ کہہ کر قبضے کی باتیں کرتے ہیں۔ گروہی عصبیت میں سعودی حکام کی بے جا حمایت کرنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ سعودی حکام سے اوپر ذکر کردہ سوالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھے کہ آپ نے بھارت میں ہونے والے توہین رسالت کے واقعات پر اس وفد سے کوئی بات کی یا نہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کھلے عام مسجدوں کو شہید کرنے کی دھمکیاں دینے والے لیڈران کے خلاف اسی وفد سے کوئی شکایت رکھی یا نہیں۔ سعودی حکام سے پوچھا جائے کہ بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا پر اس وفد سے کوئی پوچھ تاچھ کی یا نہیں۔ لیکن اس مطالبے پر ہر طرف سناٹا ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حامیان آل سعود سعودی حکمرانوں سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے خدارہ جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں انہیں پوچھنے دیں کہ یہ معاملہ کسی خاندان و مسلک کا نہیں بلکہ شہر مصطفیٰ کی عزت و حرمت سے جڑا ہے۔ اگر آج اس پر خاموشی اختیار کر لی گئی تو آنے والے دنوں میں دیگر مقدسات کی بے حرمتی کا ایسا دروازہ کھل جائے گا جسے بند کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔
دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب العزت ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے اور ان کی حفاظت پر مامور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔